اور اسلام ایک فطری دین ہے اور ایک فطری مذہب فطری دین ہونے کے اعتبار سے فطرت کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہے، اور فطرت کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں، معاشرتی ضرورت ہے، انسان ایک ساتھ ایک معاشرے کی صورت میں رہ سکتا ہے، پھر اس کی جو جنسی ضرورتیں ہیں ان سب ضرورتوں کو خیال رکھ کر انہی کے مطابق آئلی نظام تشکیل دیا گیا ہے، اور اس آئلی نظام کے برقرار نہ رہ سکتے کی صورت میں ایگزٹ بھی قرار دیا گیا ہے کہ پھر کوئی ایسا نہ ہو کہ ایسے ایگریمنٹ میں ہم دوچار ہو جائیں جس سے کوئی ایگزٹ نہ ہو، اور اگر کوئی ایگزٹ لینا پڑتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس کے قوانین بھی ابھی بیان ہو رہے ہیں، اور اسلام میں طلاق کے قوانین زیادہ سخت ہیں نکاح سے، جو ہم ابھی قرآن سے پڑھ رہے ہیں۔ جو رائج ہیں ان کی ہم بات نہیں کر رہے، بعض مکاتب نے طلاق کو بہت آسان اور نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے، جبکہ قرآن جو ہم ابھی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں طلاق مشکل ہے، نکاح آسان ہے، یعنی نکاح میں وہ شرائط نہیں ہیں، وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں فریقین اور عقد نکاح ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے۔ لیکن طلاق سے پہلے، طلاق کے بعد، طلاق میں رجوع اور پھر اور باقی یہ سب جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں گواہوں کی ضرورت، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اسلام نہیں چاہتا کہ خاندانوں میں جدائی ہو اور زوجین میں طلاق ہو، لیکن اگر اس نوبت تک پہنچے تو پھر اس کے جو پروٹوکول ہیں اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کی کم سے کم نوبت آئے، اور اگر آتی ہے تو پھر اچھی طرح سے آئے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا اور وہ عدت بھی پوری کر چکیں تو فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو اچھی طرح رکھو، یعنی رجوع کر لو اور اچھی طرح رکھو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو اچھی طرح پھر رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور ان کو صرف اور صرف نہ آباد کر رہے ہیں، نہ آزاد کر رہے ہیں، نہ اچھی طرح رکھ رہے ہیں، نہ طلاق دے رہے ہیں، بلکہ صرف اس لیے پھنسا کے رکھا ہے کہ وہ ضرر پائیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو، تو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ایسا کرے گا اس نے عورت پر ظلم نہیں کیا ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اتنا خوبصورت بیان ہے قرآن کا، اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اور مسلمان ہے تو وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ کام اس لیے کروں کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اس میں اس کا نقصان نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارا نقصان ہے اور تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور آیات خدا کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایک خاتون کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہے، اس کو نہ طلاق دے رہا ہے، نہ آباد کر رہا ہے، نہ بسا رہا ہے اور نہ ہی اسے چھوڑ رہا ہے تاکہ اسے تھوڑا تنگ کرے۔ یہ اس ایک خاتون کے تنگ ہونے سے آیات الہی کا کیوں مذاق اڑ رہا ہے؟ قرآن کا اگر آپ لہجہ دیکھیں اور یہاں آپ اس پر سوچیں کہ یہاں ایک تو ظلم اس خاتون پہ نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، دوسرا وہ خاتون کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ آیات الہی کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی ان نعمات کا ذکر کرو جو کہ اس نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور یہ جو کتاب اور حکمت تم پر نازل کی گئی ہے، یہ کیوں نازل کی گئی ہے؟ اس لیے کہ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہ کتاب اور حکمت تمہاری نصیحت کے لیے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علیم ہے۔ یہ یعنی انتہائی واضح پیغام ہے ہمیں قرآن کی طرف سے۔ ایک قرآن میں ہم جو ابھی تک بات کر چکے، نکاح بہت مستحسن عمل ہے، اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور اسے آسان رکھا گیا ہے، اس کے قوانین کو بھی آسان رکھا گیا ہے۔ اسے ہم لوگوں نے رسم و رواج اور اپنے ریچولز کہیں یا پتہ نہیں کیا کہیں، ان کو ہم رسومات کہیں، جس کی وجہ سے ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے ازدواج کو، جو کہ یقیناً پسندیدہ نہیں ہے۔ خدا کے ہاں
اور خدا کے رسول کے ہاں یہ بات اصلاً پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم شادی کو مشکل بنائیں اور شادی وغیرہ پہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں جتنا اگر وہ جن لوگوں کے پاس ہے اور کر سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق وہاں تک تو ٹھیک ہے. جن بیچاروں کے پاس نہیں ہے وہ سالہ سال شادیوں کو تاخیر میں ڈالتے ہیں تاکہ اتنا جمع کریں اور اس 1-2 دنوں میں اتنا خرچ کر دیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ ساری زندگی وہ فیملی اسٹرگل کرتی رہتی ہے. آسانی سے اگر شادی کریں, آسانی سے ایک گھر میں رہیں, تھوڑا کھانے پینے پہ راضی رہیں تو یہ طلاق اور ان چیزوں کی نوبت آتی ہی نہیں ہے. آپ جب توقعات کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ ان نیچرل ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بعد اس کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے. طلاق میں بھی پھر قوانین سخت کر دیے گئے اور عدت رکھ دی گئی, اور اس میں اگر طلاق دینا ہے تو وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ زندگی کر سکتے ہیں تو زندگی کریں, نہیں کر سکتے ہیں اچھی طرح اچھے پیرائے میں جدا ہو جائیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ظلم تمہارے اپنے اوپر ہو رہا ہے اور تم اس کا مذاق نہیں اڑا رہے, تم اللہ کی طرف اللہ کے قوانین کا خود آیات الہی کا مذاق اڑا رہے ہو. اور پھر یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ نصیحت کے لیے آیا ہے. اذا طلقتم النساء, اگر آپ نے طلاق دے دی اپنی نساء کو, فبلغن اجلہن, عدت پوری ہو گئی, فلا تعذلوہن ان ینکحن ازواجہن اذا تراضوا بینہم بالمعروف. ایک خاتون کے ڈیورس ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کی عدت بھی پوری ہو جاتی ہے, آیت یہ کہہ رہی ہے, اس کے بعد وہ پھر دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے, تم رکاوٹ نہ ڈالو. ٹھیک, اذا تراضوا بینہم بالمعروف, اگر وہ دستور کے مطابق عرف کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہیں اور دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو مجوزہ شوہر ہے اس سے اس خاتون کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالو. اب یہ جو شادی ہونے جاری ہے طلاق کے بعد متعلقہ خاتون سے, ہو سکتا ہے اس کا اپنا شوہر ہو, گزشتہ شوہر ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی جدید آدمی ہو, نیا بندہ ہو جس کے ساتھ اگر یہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس سے نہ روکا جائے. یہ جو ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. اب یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزیں ہمیں آسان لگ رہی ہیں, اس لیے کہ ہم نے وہ معاشرہ جس معاشرے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ معاشرہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا. وہاں کیا ہوتا تھا, ہم نے آج کل کا اپنا معاشرہ بھی نہیں دیکھا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کس قسم کی زیادتیاں کر رہے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. ہم لوگوں تک اتنا نہیں پہنچتا. ہم یہاں جس جگہ بیٹھے ہیں اور لوگ کیونکہ مراجعہ کرتے ہیں اور اس کے مسائل ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کس حد تک معاشرے میں یہ مشکلات ہیں قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. کون سی نصیحت؟ کہ اگر کوئی خاتون طلاق کے بعد دوبارہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو شادی پر مشکلات نہ ڈالو بلکہ اسے شادی کرنے دو. یہ کس کے لیے ہے؟ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا ہے, یعنی وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے, راضی نہیں ہوتا اپنے رسومات کی وجہ سے, اپنی کسی چیزوں کی وجہ سے, اور جو جعلی ناک ہے معاشرے میں وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے, تو اس کا خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں ہے. تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے. جو خدا تمہیں تعلیم دے رہا ہے وہ تمہارے لیے شائستہ ہے, وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے, اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. یہ ایک صحابی تھے معقل بن یسار, وہ عہد رسالت میں ان کی بہن کی شادی ہوتی ہے, کسی مسلمان سے طلاق ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اس کی بہن دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو یہ بندہ صحابی جو ہے وہ اپنی بہن کی دوبارہ شادی سے منع کرتا ہے اور اس پر راضی نہیں ہوتا. اس کے جواب میں یہ آیت شان نزول یہ ہے, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اور جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلائیں گی. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, اگر وہ رضاعت کو, دودھ کے پیریڈ کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو 2 سال مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی.
وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور باپ پر ماں کا رزق اور ماں کا خرچہ کپڑے وغیرہ دستور کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو 2 سال دودھ پلائے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں کے خرچوں کو پورا کرے، اس کو رزق دے، اس کو کپڑے دے۔ وَلَا تُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ نے کسی نفس کو، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے۔ ماں جتنا کر سکتی ہے، دودھ دے سکتی ہے، اتنا ہی اس کو کہا گیا ہے۔ باپ خرچے لا کے دے سکتا ہے، اتنا ہی اس کو کہا گیا ہے۔ وَلَا تُضَارُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، یہاں پر نہ ماں کو اس کی ممتا کی وجہ سے ضرر دیا گیا ہے، نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے ضرر دیا گیا ہے۔ یعنی ماں سے یہ نہیں کہا گیا کہ جو وہ نہیں کر سکتی وہ کرے، یا وہ دودھ پلائے اور کچھ بھی نہ لے، یعنی اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو رزق بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی۔ اگر ماں کو کچھ بھی نہ دیا جائے پھر بھی وہ دودھ پلائے گی، اس کا بچہ ہے، کیونکہ ممتا ہے، اس کی محبت ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو وہ کچھ کسی چیز کے عوض میں دودھ نہیں پلائے گی، وہ کیونکہ اس کا بچہ ہے اس لیے اس کو دودھ پلائے گی۔ لیکن اسلام نے کیا رکھا ہے کہ اگر یہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کے باپ پر ضروری ہے کہ اس کا رزق دے، اس کا کسوت دے، کھانا پینا دے، نان و نفقہ دے۔ اور دوسری طرف سے باپ کے اوپر بھی نہیں رکھا گیا کہ ماں کی طرف سے ماں یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہو کہ میں کیونکہ اب دودھ پلا رہی ہوں، میں نان نفقے کے علاوہ میں فلاں اتنے اجرت لوں گی، اتنے مجھے پیسے چاہیے۔ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، نہ ماں کو نقصان ہے نہ باپ کو نقصان ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اچھا یہ باتیں ابھی ہم پڑھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم یہی تو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بتانے کی باتیں بھی نہیں ہیں، یہ ہم سارے اسی لیے کر رہے ہیں، انہی آیات کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ آیات ہمارے اندر راسخ ہوئی ہیں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، اور ہم آیات کے مطابق زندگی کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اگر یہ آیات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے، تو ہمیں سمجھ میں آتا۔ ابھی اگر آپ کو کوئی کہے جناب آپ درندے نہ کھائیں، آپ چمگاڈر نہ کھائیں، آپ سانپ نہ کھائیں، ہم کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، نہ کھائیں؟ کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ ٹھیک، یہ جو آپ نہیں کھاتے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے نہیں کھاتے ہیں۔ اگر یہ اسلام کی تعلیمات نہ ہوتے تو چائنا کی طرح آپ آج ہم سب بھی کھا رہے ہوتے۔ ہم بھی عقل میں، جو انسانی عقل ہے وحی سے ہٹ کر، عقل میں وہ ہم سے آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے ہیں، اقتصاد میں وہ ہم سے آگے ہیں، یعنی دنیاوی عقل میں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن وحی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو باتیں آ رہی ہیں جو ہمیں بظاہر بہت سادی سی لگ رہی ہیں اور یہ لگ رہی ہیں یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ سب کر ہی رہے ہیں، ان کے کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہ انہی کہنے کی وجہ سے ان کے کہنے کی ضرورت اب محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ پر میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں؟ وعلی الوارث مثل ذلک، باپ پر کیا تھا؟ فرض تھا نان و نفقہ دینا۔ اگر باپ مر جاتا ہے تو جو وارث ہے اس پر یہ فریضہ آ جاتا ہے کہ وہ نان و نفقہ باپ کی جگہ ماں کو فراہم کرے گا، اور پھر ماں جو ہے اس کو پرورش کرے گی، اس کے 2 سال تک اس کو دودھ پلائے گی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اچھا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، دونوں ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے راضی ہو جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں اور چھڑانا چاہتے ہیں۔ چھڑا سکتے ہیں نہیں چھڑا سکتے؟ چھڑا سکتے ہیں۔ بس یہ 2 سال کہا ہے یہ واجب نہیں ہے، یہ حد اکثر کہا ہے کہ 2 سال تک یہ کرنا ہے۔ لیکن اگر بچے کی جسمانی صحت ایسی ہے یا ماں کی جسمانی صحت ایسی ہے کہ اس کے لیے دودھ پلانا ممکن نہیں ہے، یا بچے کو مزید دودھ کی اب ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دودھ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر آپ اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں رضاعت کے ذریعے، مثلا ماں کا دودھ نہیں ہے، کسی رضاعی ماں کو اس سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو فلا جناح علیکم، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر۔ ٹھیک، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ دودھ پلوانا چاہتے ہیں دودھ پلوائیں کسی اور خاتون سے، بشرط کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو۔ جس جو دودھ پلانے کے لیے آئی ہے
اس کو اس کا معاوضہ طے کرنا ہوگا اور طے شدہ معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کا خوف کرو اور جان لو تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دودھ اور دودھ پلانے کے اثرات اور اس کے فوائد اور سائنس اور احادیث، میرا خیال ہے ہمیں یہاں پر اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیان کریں۔ یہ آج کل یہ باتیں بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں۔ پہلے مسائل ہوتے تھے، سائنس سے مراد سائنس نہیں تھی، کاروبار، کمرشلز، یہ ڈبے والے دودھ بیچنے والے یہ وہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سی مائیں جو ہے اپنا دودھ پلانے سے یا یہ سمجھتی تھی شاید یہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ وہ جو بھی ہے حیوان کا دودھ ہے، خشک ہو کے آیا ہے، اس میں فارمولیز ملے ہیں، جو مرضی ہوا ہے وہ حیوان کا ہے۔ اور بچہ اپنے نشوونما کی ابتدائی جو 2 سال ہیں اس میں اس کی ساری شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ اس کے اخلاقی، نفسیاتی، عقلی، جسمانی جو اثرات ہیں، اگر وہ کسی انسانی دودھ سے، اور وہ انسانی دودھ بھی اس کی ماں کا اگر دودھ ہو، اس کے جو اثرات ہیں اس کا کوئی قابل مقایسہ ہی نہیں ہے وہ ڈبے والے دودھ اور ان چیزوں سے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے، حق حضانت ہے، یعنی ماں 2 سال تک دودھ پلائے گی، یعنی 2 سال تک بچے کی حق حضانت ماں کو حاصل ہے۔ باپ اس حق حضانت کو ماں سے نہیں لے سکتا۔ مثلا اگر جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی باتیں چل رہی ہیں آیت میں، اس صورت میں جو بچہ ہے وہ ماں کے پاس ہی رہے گا، کہ اس لیے کہ ماں 2 سال تک اس کو دودھ پلائے گی۔ ساتھ رہیں چاہے الگ رہیں، دونوں صورت میں جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا خرچہ، فرض کریں طلاق بھی ہو گئی ہے، طلاق ہونے کے باوجود جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا نان و نفقہ اس شخص پر واجب ہے اور وہ اس کو دینا ہوگا۔ اگر والد مر جاتا ہے تو اس کے ورثاء پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ 2 سال کے بعد لا رضاع بعد الفطام، 2 سال پورے ہونے کے بعد پھر دودھ پلانا نہیں ہے اور دودھ جو ہے وہ ختم ہو جائے، چھڑانا چاہیے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک، ایک آدمی ہے وہ فوت ہو گیا، اس کی جو بیوہ ہے یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یہ 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور جب عدت پوری ہو جائے، عدت وفات 4 مہینے 10 دن، عدت وفات پورا ہونے کے بعد پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اپنے دستور کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے، اپنا فیصلہ کرے، اپنی نئی زندگی شروع کرے، اس پر کوئی روک نہیں ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اچھا، یہ بھی اب ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن ہم کیونکہ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، یہاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ یہاں جو بیویوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ اور یہ تو خیر پرانی بات ہو گئی، آج کل شاید یہ چیز نہ ہو، کہیں بہت ریئر کسی انڈیا کے کسی کونے میں ہوتا ہو، لیکن ایک اور کام جو ابھی تک ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ساری زندگی اسی طرح رہ جاتی ہے، دوبارہ اپنی نئی زندگی کا اور نئی ازدواجی زندگی کا آغاز نہیں کرتی۔ یہ بھی ہندو کلچر ہے، یہ اسی کلچر کا حصہ ہے کہ اس کو حق حیات حاصل نہیں ہے۔ اس کو حق حیات حاصل نہ ہونے کا ایک مرتبہ یہ تھا کہ اس کو دفنا دیں۔ اب اگر دفنا نہیں سک رہے تو وہ زندہ تو ہے، لیکن اب وہ نارمل ایک انسان کی طرح سارے اس کے لیے آپشنز ختم ہو گئے ہیں، اور وہ اس کو کسی کے نام کے ساتھ ساری زندگی اسی طرح تنہائی میں گزارنی ہے۔ یہ ہندو کلچر ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون عدت پوری ہونے کے بعد آزاد ہے، اور جس معاشرے میں یہ نازل ہو رہی تھی آیت، اس معاشرے کی تو حالت یہ تھی کہ اگر کوئی بیوہ ہو جاتی تو اس کو کسی خرابے میں اس مکان سے بھی نکال دیا جاتا تھا، اور پھٹے پرانے اور ذلت آمیز سلوک کے ساتھ کسی جگہ اگر اس کو زندہ رکھا جاتا تو اس طرح رکھا جاتا تھا۔
یہاں اسلام آ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسلام میں اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کو عدت میں گزارنے ہیں. یہ عدت میں جو 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں، اس میں اس نے آرائش نہیں کرنی، زیبائش نہیں کرنی، اور گھر سے باہر نہیں جانا ہے. اور اس 4 مہینے 10 دن بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل آزاد ہے اور بالکل عام شہری ہے، عام وہ ہے مسلمان ہے، اس کے وہی حقوق ہیں جیسے ایک عام خاتون کے شادی سے پہلے کے. اگر وہ حاملہ ہو تو پھر 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، پھر وضع حمل ہے، وہ 4 مہینے سے کم ہو یا 4 مہینے سے زیادہ ہوں. تو اسلام نے ان تمام غیر فطری جو قوانین تھے ان پر خط بطلان کھینچا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. عورت کو عدت وفات کے بعد کوئی وہ نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. اچھا، یہ آیت دوبارہ واپس چلی جاتی ہے، عدت کے دوران کی بات کر رہی ہے کہ عدت کے دوران جو ایک خاتون عدت وفات میں ہے اس کو پروپوز کیا جا سکتا ہے یا پروپوز نہیں کیا جا سکتا. عدت کے بعد تو کہا گیا کہ وہ پروپوز بھی کر سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں. عدت کے دوران لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم عورت کے ساتھ نکاح کے اظہار کے اشارے کنائے میں بات کرو. وہ اگر اس میں ہے، عدت میں ہے، تو صریح بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسے یہ اشارے دیے جا سکتے ہیں کہ میں آپ انٹرسٹڈ ہوں، پروپوز کرتا ہوں، اس کے اشارے دیے جا سکتے ہیں. او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھو، یعنی جب تک عدت ہے تب تک اس اپنے جو آپ کا وہ ہے تمایل ہے اس کا اظہار نہ کرو، پروپوز نہ کرو، اسے اس طرح کے اشارے بھی نہ دو. علم اللہ انکم ستذکرونہن، خدا کو پتہ ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد تم ان سے اس بات کا ذکر کرو گے اور اس کو ذکر کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ، البتہ عقد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. عقد نکاح کہ آپ جو وہ ہے بیوہ ہے عدت وفات میں ہے، اس سے عقد کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو. اگر اس عقد میں عدت میں کوئی عقد کرے تو یہ پھر حرام مؤبد ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، آپ پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کیا کریں، عورتوں کو طلاق دیں. ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ، اگر نکاح ہوا ہے لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، آپ نے چھوا نہیں ہے اور اسے طلاق دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. او تفرضوا لہن فریضہ، آپ نے اگر مہر کی مقدار معین نہیں کی ہے اور آپ انہیں طلاق دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. علی الموسع قدرہ وعلی المفطر قدرہ، جو موسع ہے، کھاتا پیتا ہے، جو مالدار ہے، وہ اپنے وسعت کے مطابق، اور غریب آدمی اپنے وسعت کے مطابق اسے حق مہر ادا کرے گا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہاں نکاح ہوا ہے، حق مہر طے نہیں ہے، اور حق مہر اگر طے نہیں ہے تو پھر طلاق دی جا سکتی نہیں جا سکتی؟ طلاق دی جا سکتی ہے. پھر کیا دیا جائے طلاق کے بعد مہر میں؟ طلاق کے بعد مہر میں جو مالدار ہے وہ اپنے اس کے مطابق، وسعت کے مطابق، اور اگر کوئی کمزور ہے تو وہ اپنے وسعت کے مطابق دے گا. قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، ٹھیک، یہ خرچ دستور کے مطابق دے، یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اگر طلاق جو ہو رہی ہے وہ ان کو چھونے سے پہلے ہو رہی ہے،
عقد ہوا ہماری اصطلاح میں نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی، تو قد فرضتم لہن فریضہ، اور فریضہ بھی معین تھا، مہر بھی پتہ تھا، مثلا 1,00,000 روپیہ ہے، فنصف ما فرضتم، تو پھر آپ کو طلاق کی صورت میں آدھا مہر دینا ہے، نصف ما فرضتم 50,000 دینا ہے، الا ان یعفون، الا ان کے وہ خاتون اپنا باقی مہر بھی بخش دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا جس کے ہاتھ میں نکاح ہے، اس کا ولی ہے، وہ اس کو معاف کر دے باقی 50,000 کو بھی، جو ہم نے مثال دی۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر معاف کریں تو یہ تقویٰ سے زیادہ نزدیک ہے۔ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم آپس میں احسان کو نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ اور یہاں پر 4 صورتیں بنی ہیں جو ابھی ہم نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ مہر معین ہے، ہم بستری بھی ہوئی ہے، مہر معین ہے، ہم بستری سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر نصف اس کو مہر ملے گا۔ مہر معین نہیں ہے، ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو مالدار اپنے اس کے حساب سے اور غریب اپنے حساب سے دے گا۔ مہر معین ہے، ہم بستری کے بعد طلاق ہے تو پورا مہر دے گا۔ مہر معین نہ ہو، ہم بستری کے بعد طلاق ہو جائے تو پھر اجرت مہر المثل، اس سٹیٹس کی جو معاشرہ ہے اس میں جو بھی مہر ہوگا، مثلا اگر 1,00,000 2,00,000 روپے مہر ہے تو وہ مہر اس کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر عورت خود سے معاف کرنا چاہتی ہے تو وہ معاف کر سکتی ہے۔ عورت کے باپ یا دادا جس کے ہاتھ میں اس کا نکاح ہے، وہ وہاں ہے جہاں پر بچی نامحرم ہے، نابالغ ہے، تو وہ جو ہے وہ اس مہر کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کچھ چیزیں اگر آپ مبتلا بے نہیں ہیں تو آپ کو مشکل لگیں گی، کچھ چیزیں اگر مبتلا بے ہیں تو آپ کو آسان لگے گی۔ یہاں تک ہم پہنچے، یہاں اس کی باتیں نکاح اور طلاق کی باتیں ختم ہو گئی، اور نیکسٹ آیت ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ قنوت اطاعت اور خضوع کرنے کو کہتے ہیں۔ اور نماز کی محافظت کا کیا مطلب؟ یہاں تک کوئی سوال تو نہیں ہے، ہم کیونکہ اب اس میں سے طلاق اور نکاح میں سے نکل آئے، اب ہم نماز میں آ گئے۔ یہاں تک واضح ہے جی؟ نماز کی نماز پڑھو ایک ہے اور اقیم الصلاۃ دوسرا ہے، ٹھیک؟ نماز کی محافظت کرنی ہے۔ نماز کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی میں سہل انگاری نہ کریں، نماز کو ہلکا نہ سمجھیں، نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ انجام دیں، وضو، غسل، قراءت، اذکار، حرکات، سکنات، ان سب کو صحیح انجام دیں، اور پھر ان کو خضوع اور خشوع اور حضور قلب کے ساتھ انجام دیں، ٹھیک؟ نماز کو جبری سمجھ کر اور اس کو ایک بوجھ سمجھ کر، اپنے گردن سے اتارنا سمجھ کر نہیں، بلکہ دین کا ستون سمجھ کر، معراج مومن سمجھ کر، قبول اعمال کی اساس سمجھ کر اور مقصد تخلیق سمجھ کر پڑھنا نماز کی حفاظت ہے۔ رہ گیا صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، اس انشاءاللہ ہم پھر اسے نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ نماز میں جو چیز انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم نماز سے عشق نہ کریں اور نماز کو قائم نہ کریں، نماز کی حفاظت نہ کریں، تو وہ ایک ہوتا ہے کہ انسان تارک صلاۃ ہے۔ تارک صلاۃ جو ہے اس کے لیے بہت سخت احکامات ہیں۔ جو تارک صلاۃ ہے وہ ہمارے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کی احادیث کو بھی پڑھیں، ٹھیک؟ کہ جو تارک صلاۃ ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا کیا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور وہ تارک صلاۃ خدا کو، رسول کو اور اہل بیت کو کتنا منفور ہے۔ منفور سمجھ میں آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ کتنی ان کو نفرت ہے، ٹھیک؟ ہمیں بھی تارک الصلاۃ سے اتنی نفرت شاید نہ ہو سکے، لیکن ہمیں بھی نفرت ہونی
چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری فیملی میں میرا ایک بچہ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے یا جو بھی ہے عزیز ہے میرا، اس سے رشتے کی وجہ سے وہ مجھے عزیز ہے، مجھے اس سے محبت ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے خدا کو، رسول کو، اہل بیت کو وہ عزیز نہیں ہے. میں کس طرف کھڑا ہوں؟ مجھے جو کچھ کہا گیا ہے وہ میں اس کا فیصلہ کر پاتا ہوں یا اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا، یا میرے لیے اوکے ہے بھائی نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا، ویسی بہت اچھا ہے، ویسی کیا بہت اچھا ہے، اخلاق اس کا بہت اچھا ہے، عزاداری میں یہ خدمت میں. بھائی نماز اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر نماز قبول ہو تو سب کچھ قبول ہوگا، اگر نماز قبول نہ ہو تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. سب سے بڑھ کے قبول و ناقبول کی بات تو ہم بعد میں کر رہے ہیں نا. خدا کو اس شخص سے نفرت ہے، اہل بیت کو اس شخص سے نفرت ہے، مجھے کیوں پیار ہے؟ ٹھیک، مجھے پیار نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے اس سے پیار ہے جسے خدا کو بھی پیار ہے. تارک الصلاۃ ہونے کے علاوہ، اگر یہ ٹائٹل آپ چھوڑ دیں کہ یہ تارک الصلاۃ ہے، اس کے علاوہ اس خدا کو اس سے پیار ہے کیوں؟ یہ خدا کا بندہ ہے. اہل بیت کو بھی اس سے پیار ہے کیوں؟ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ اپنی جگہ ہے. مجھے بھی اس سے پیار ہے اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے یا فلان ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائٹل کے ساتھ اب یہ تارک الصلاۃ ہے، اب کیا ہے؟ اس کے ساتھ مجھے پیار ہے؟ نہیں. خدا کو ہے؟ نہیں. کیا کیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے اس کو اپنے حال پر. ٹھیک، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس کے اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ کو اس سے پیار نہیں ہے. اس سے پیار ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اس کو آپ اس کے حال پر نہ چھوڑیں. آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اس کے مثال میں آپ کو یہ لیتا ہوں، ایک بچہ ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی زخم آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیا اسی طرح تو یہ انفیکشن کر جائے گا اور بہت زیادہ بگڑ جائے گا. ٹھیک، آپ اس کا پکڑ کے اس کو دھونا چاہتی ہیں، اس کو کچھ لگانا چاہتی ہیں، دوائی لگانا چاہتی ہیں، پٹی کرنا چاہتی ہیں، وہ بہت روتا ہے، وہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دیتا. آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ اگر کوئی جو باہر سے دیکھ رہا ہو وہ کہے کتنے ظالم ہو، کیوں اس زبردستی کر رہے ہو، اس کو بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حق میں ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں. ایک ماں کہے کہ میں بچے کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی ہوں. ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا، اس کا چیخنا، اس کو درد ہونا، سب کچھ بہت زیادہ مشکل ہوگا، لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتی. کیوں نہیں چھوڑ سکتی ماں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس میں انفیکشن جب ہو جائے گا تو یہ انگلی بھی کٹ سکتی ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے. اس لیے اس کا چیخنا، چلانا اور شور کرنا اور اس کا درد ہونا وہ سب برداشت ہے، اس کو بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی. اس کے چیخنے کی وجہ سے، اس چیخنے کی وجہ سے ماں کے آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آتے. ویسی چیخنے کی وجہ سے، ویسی درد ہونے کی وجہ سے ماں شاید روئے، یہاں ماں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ نماز بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو یہ محبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے تارک الصلاۃ ہونے کو قبول کر لیں. قبول نہیں کریں، کیونکہ آپ کو اس کو نظر نہیں آ رہا آگے جو انفیکشن ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے آگے جو انفیکشن ہو رہا ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو قبول نہ کریں. اگر قبول نہ کریں تو پھر ابھی یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ چیخے گا، چلائے گا، فلان ہوگا، اس کو درد ہوگا. ہونے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو قبول کر لیں، اس بوجھ کو خود بھی لے لیں، اس بوجھ کو اس کے اوپر بھی ڈالیں، لیکن اس کو اس حالت میں، انفیکشن والی حالت میں اور اس کی موت واقع ہونے والی حالت میں. یہاں تو موت بھی نہیں ہے نا، یہاں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. ما سلککم فی السقر، کیوں جہنم میں پہنچ گئے؟ ٹھیک، تم تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھے، مسلمان بھی تھے. مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے نا، غیر مسلموں سے نہیں. یہ جو مسلمان ہے، خدا رسول پر اس کا ایمان ہے، اہل بیت کو یہ مانتا ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ پہنچ گیا جہنم کے دہانے پر، اور وہاں سے وہ جہنم کے کارندے اس کو لات مار کے جہنم میں گرانے سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہاں تک کس نے پہنچایا؟ ما کننا من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، بس باقی سب ٹھیک تھا ہمارا. ٹھیک ہے نا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور یہ نماز نہ پڑھنے نے ہمیں
یہاں تک پہنچا دیا. اب آپ کو جو پیارا ہے، آپ جنت میں ان مقامات عالیہ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہی ہوں، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ وہ تکلیف قابل برداشت نہیں ہے. جب وہ تکلیف قابل برداشت نہیں ہے تو یہ تکلیف جو ابھی یہاں ان کو تربیت کرنے کی ہے، یا روکنے کی ہے، یا ٹوکنے کی ہے، یا نصیحت کرنے کی ہے، یا جو بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے بائیکاٹ کا حکم ہے، بائیکاٹ کرنے کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ بالکل بول چال بند، ختم، بائیکاٹ، اس کے کسی شادی میں آنا جانا بھی ممنوع، ختم. یہ سب کیا جا سکتا ہے. یہاں بہت سے پرابلم ہو جائیں گے اگر یہ کیا. اگر نہ کیا تو اس سے بڑے پرابلم ہو جائیں گے. ٹھیک. تو انشاءاللہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے ہوں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، اور ان میں سے بھی ہوں جو اپنے اطراف میں موجود لوگوں کو بھی نمازی بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.